السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 116 سے 120 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ تو کیوں نہ ہوئے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزیں تھیں۔ ایک، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا، اور دوسری، اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سے پہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور وہ لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، جبکہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ نعمتوں، لذتوں، خواہشات، شہوات کے عادی ہو گئے، کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے اور وہ مجرم تھے۔ اولو بخیہ
سے مراد علماء ربانی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ رہے، اگر وہ رہتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ عوام اس لیے مجرم تھے کہ بدکاریاں کرتے تھے، اور علماء اس لیے مجرم تھے کہ انہیں منع نہ کرتے تھے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہوئی کہ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا علماء کا منصب ہے۔ اگر وہ یہ فریضہ سر انجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور مستحق عذاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ زیادہ تر مال و دولت والے ہی غفلت میں پڑتے ہیں، اسی لیے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دینداروں کی کمی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 118 اور 119 میں ارشاد ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا، ارشاد فرمایا، اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا اور سب کو ایک امت نہ بنایا، اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گناہ گار۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عنقریب تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب عز و جل نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا، تو وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور تمہارے رب عز و جل کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا، کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دے، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت آئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کی طرف سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی نصیب ہو تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہونے
یا اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو، اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا اور دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے اور جن مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان پر نظر کرے گا اور اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل اور رضا الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا۔ اس آیت میں حق سے مراد توحید اور رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا، اور معیزۃ کا معنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اس سے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور ذکرہ للمومنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔